السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا قبر میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا؟ حاضر رجل کا گرامر کے لحاظ سے ائمہ کرام نے کیا معنی لکھا ہے، اس حوالے سے مکمل وضاحت عطا فرما دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور عظمتوں میں سے ایک عظمت اور شان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قبر میں سوال کیا جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ تو اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بارے میں لوگوں کو میرے متعلق جو ہے آزمایا جائے گا قبر میں۔ جب انسان لوگ جو ہے وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں گے تو اس وقت نکیرین منکر اور نکیر آ جائیں گے، اسے اٹھا کر بٹھائیں گے اور پھر میرے متعلق سوال کیا جائے گا، یعنی میرے ذریعے لوگوں کو آزمایا جائے گا، قبر والے کو، میت کو۔ تو اس بارے میں فقہائے کرام نے، علماء کرام نے اس کی مختلف تشریحات، تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ تو شریعت نے وضاحت اور تفصیل اس کی ارشاد نہیں فرمائی، تو اعلیٰ حضرت اللہ رحمہ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا پر موقوف ہے کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود ہوں گے یا پھر روضہ مبارک میں موجود ہوں گے اور پردے اٹھا دیے جائیں گے، لوگ وہاں سے دیدار کریں گے۔ اور پھر دوسرا علامہ حکیم الامت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کی تفصیل میں ارشاد فرمایا، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں حاضر رجل کہا گیا ہے تو حاضہ اس میں اشارہ قریب کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے، جلوہ افروز ہوں گے۔ تو اس لیے عشاق جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے وہ دلہا کو ملنے کی ہے، دیدار کی ہے۔ اور اسی طرح شارح بخاری علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی یا تو یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ لفظ حاضہ استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں خود جلوہ افروز ہوں گے، یا پھر دوسری تشریح انہوں نے کی، یا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے درمیان جو پردے ہوں گے وہ اٹھا دیے جائیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرایا جائے گا، تو اس لیے کہا گیا کہ حاضر رجل۔ یا پھر اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جلوہ افروز بھی نہیں ہوں گے اور یہ پردے بھی نہیں اٹھائیں گے، بلکہ منکر نکیر جو ہیں نکیرین، ان کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ ہوگی، تو وہ شبیہ دکھا کر کہیں گے حاضر رجل، اس شخصیت کے بارے میں، اس ذات کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ اور پھر حاضر نبی نہیں کہا گیا، حاضر رجل کہا گیا، چونکہ یہ آزمائش کا وقت ہے تو اس لیے یہاں رجل کہا گیا کہ اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ تھا، تم کیا کہتے تھے، تو اس لیے لفظ حاضہ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ مختلف تشریحات علماء کرام نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز کی وضاحت آپ فرمائیں۔ آپ نے تین چیزیں بیان فرمائی ہیں، ایک تو روضہ پاک سے دکھایا جائے گا، دوسرا یہ تشبیہ وہ دکھائی جائے گی، تیسرا یہ کہ بنفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ اس میں زیادہ راجح قول کون سا ہے؟ راج قول اعلیٰ حضرت نے تو یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، شریعت نے اس بارے میں کوئی تشریح تفصیل نہیں ارشاد فرمائی۔ بہرحال زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر قبر میں جلوہ افروز نہیں ہوں گے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ میں حضور تشریف فرما ہوں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے درمیان جو پردے ہوں گے وہ اٹھا دیے جائیں گے اور یہ لوگ دیدار کر لیں گے۔ تو مشہور یہی ہے۔